اہم مسئلے پر ایک آئینی امینڈمنٹ یہاں پر پیش ہوئی ہے اور وزیر بلدیات نے اس کو پیش بھی کیا اور پھر لیڈر آف اپوزیشن نے بھی بات کی، پھر ہمارے ایک بزرگ ہیں قدری صاحب نے بھی بات کی۔ میں پہلی بات جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، بخدا کہتا ہوں آپ سے کہ کوئی بھی اس ایوان کے اندر یہ نہیں چاہتا کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ جب ہماری حکومت بنی تو میں نے ڈیٹ مقرر کی اپنے طور پر 16 اکتوبر 2016 کو۔ میں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا اور جو میرا جو فیلئر ہے بڑا، سچی بات آپ کو بتاؤں، اب میرے اس وقت کے پارلیمانی پارٹی کے اسپیکر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، باقی ممبر بھی موجود ہیں، یہ مجھے سارے کہتے تھے تم اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے غلطی کی ان کی بات سنی میں آج بھی کہتا ہوں، بے شک کہ مجھ سے ناراض ہوں۔ اور جو میرا فیلئر ہے حکومت کا، ہم نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے ایک آدمی کے، مطلب اب وہ ادھر بڑی لمبی بحث چل گئی اندر کہ جی یہ کرنا یہ کرنا، جھگڑا ہوا تھا ایک یونین کونسل پر ہجیرے میں، اپنی وہ مسیاڑی نہیں سراڑی، اس کے بعد تھی 52,000 اور بعض کی تھی 8-10 ہزار، اس پر تھا یہ معاملہ۔ تو میں نے وہاں پر تجویز پیش کی کہ آئین اس قانون کے اندر موجود ہے ملٹی وارڈ، تو آپ اس کو ملٹی وارڈ کر دیتے۔ اگر آپ نے اس کو یہ توڑی حلقہ بندیاں، یہ نہیں آپ کروا سکیں گے الیکشن، یہ میری بات یاد رکھ۔ اس وقت یہ بلدیات کے پاس تھا، میں نے ان سے کہا یہ اے سی کے پاس جائے گا، پھر ڈی سی کے پاس جائے گا، پھر کمشنر کے پاس جائے گا، پھر بلدیات والوں کے پاس بھی جائے گا، پھر ہائی کورٹ بھی جائے گا، اتنا لینتھی پھر وہی ہوا کہ ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بہت عرصہ زیر کار رہا، پھر سپریم کورٹ کے پاس آیا۔ تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں اس کے حق میں ہوں۔ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ سردار عتیق صاحب وزیر اعظم، اسکندر یاد صاحب وزیر اعظم، بلدیاتی الیکشن کی بات چلی، میں اسمبلی کا ممبر نہیں تھا، لیکن 2 موجودہ اراکین نے جو اس کی تائید کی، میں نے بھی کہا جی بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تاکہ یہ نیچے لوگوں کو منتقل ہو سکے۔ یہ اراکین اسمبلی کی بھی جان چھوٹتی ہے۔ یہ جو درست بات ہے کہ نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اور عوام کو جو ہے وہ اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی جو ہوتی ہے وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے بصد احترام عدالت عظمیٰ کا، انہوں نے ایک چیز مقرر کر دی جو ان کا کام نہیں تھا۔ یہ کام تھا الیکشن کمیشن کا، حلقہ بندیاں۔ انہوں نے خود ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا، یہ کوئی اربن ایریا تو نہیں آزاد کشمیر، اس کا 10% یا 15% ہوگا اربن ایریا، باقی تو سارے رورل ایریاز ہیں۔ اب مثلا چکار ہے 5 تھی اس کی ٹاؤن کمیٹی میں، اب شاید وہ 3 کیے انہوں نے، ہٹیا میں بھی 5 تھے 3 کیے۔ اب بات یہ کہ وہاں لوگ عرصہ دراز سے ایک اس ماحول کے اندر رہتے تھے، وہ انتخابات میں بھی ہوتا تھا۔ اب بات یہ میرا گاؤں، میرا پانی، میری سڑک، میری بجلی، میری مسجد، میرا اسکول، گاؤں کے ساتھ جو ہوتی ہے اپنی یہ لوگوں کو جو ایفیلیشن ہوتی ہے ملک سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ ادھر وہ ایسا پرابلم پڑ گیا۔ میں یہ جب ہو رہی تھی، میں چھوٹی سی گزارش کروں، اگر آپ ضرور یقیناً گئے ہوں گے وہاں سے چکار سے گئے ہوں گے باغ کی طرف، وہ بیچ میں جو زلزلے سے جو بن گئی ہے وہ ایک جھیل بن گئی ہے، وہ پتہ چلا کہ یونین کونسل چکار کا حصہ ادھر سے کاٹ کر یونین کونسل سلمیات سے ملا رہے ہیں۔ وہ میں نے کہا بھائی بیچ میں پانی ہے، نہ راستہ ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ رشتہ داری۔ بات یہ ہے جناب، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں قبائل اور برادریوں کا بڑا تعلق ہے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی، یہ نفرت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی اپنی اس کی فتح مکہ کے بعد، قادری صاحب کون سی تھی، فتح مکہ کے بعد حنین کی، جب مسلمان گئے آگے، انہوں نے آج مسلمانوں کو اپنا آ گیا کہ آج اب زیادہ ہے، تو آگے انہوں نے وہ جو جب آپ گئے ہوں گے اوپر وہ جو ہے پہاڑی علاقہ طائف کی طرف، تو وہاں جناب انہوں نے چھپائے ہوئے تھے اپنے تیر انداز، مسلمان بھاگے واپس تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عباس سب لوگوں کو اپنے قبیلے کے ناموں سے بلاؤ۔ ان کا چونکہ آواز بلند تھا، اپنے قبیلے کے نام سے لوگوں کو بلاؤ، ادھر اکٹھا کرو۔ وہ پھر الگ بات ہے، بعد میں رسول اللہ نے جب ان پر کنکریاں پھینکی تو وہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ ان کو جو شکست، بعد میں اللہ نے کہا کہ اپنی کثرت پر تم نے یہ ناز کیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، قبائل میں اب یہ معاشرہ ہے، ادھر ٹبروں کا معاملہ ہے جہاں پر کسی کا بڑا قبیلہ رہتا ہے۔
اب بات یہ تھی کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی، مجھے اعتراض ایک تو جس طرح درست فرمایا ووٹر لسٹ کا، میں اس دن کیا پتہ چلا جی ابھی بھی ووٹر جو ہے وہ اپنے درج کروانا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن میں گیا تھا کہ اتنے 100 آ گئے، اتنے 1000 آ گئے جی کہ ہمارا درج کرو جی۔ کل پرسوں میں گیا ہوا تھا، کل ہی گیا ہوا تھا میں ادھر ہٹیاں کی طرف، انہوں نے کہا جی اتنے آدمی کہتے ہیں ہم رہ گئے، ہمارا نام بھی درج کرا، کدھر سے درج کرا آپ کا نام؟ تو پہلی بات یہ کہ ووٹر لسٹ کا جو ہے درست جو ہے نا اس کا اندراج ایک، دوسرا تھا حلقہ بندیاں۔ میں نے وہاں پر ایک اس میں اپنی اپیل کی، میں نے سپریم کورٹ میں، ایک اور سابق ہمارے جج ہیں پلندری سے، انہوں نے بھی کی ہائی کورٹ، انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، یہ نہیں سنی۔ اب ایک یونین کونسل جو آزاد کی سپریم کورٹ نے ایک علاقے میں دی، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ختم ہوگی۔ راولہ کورٹ میں حسین کورٹ والی جو ہے یونین کونسل وہ ختم کر دی۔ اب جو آپ کو کل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل عدالت اٹھ کر کہہ دے جی یہ جو حلقہ 33 حلقے ہم 32 کرتے ہیں، اس کو جو دیا ہوا رائٹ ہے وہ واپس نہیں لے سکتا کوئی۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی کہ علاقہ نیلم ویلی کے مفاد کی خاطر، ایڈمنسٹریٹو مفاد کی خاطر ایک سرکل بنایا گیا وہاں پر نیلم ویلی میں، اب آپ نے اس کو ختم کر دیا، آپ نے ایک مفاد جو دیا تھا واپس لے لیا، ایک آسانی دی تھی واپس لے لیا آپ نے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، چونکہ لوگ جنگل ہے ادھر، لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل، تو گزارش ہے انہوں نے یہ کیا۔ پھر یہ کیا کہ گاؤں توڑا، کیا کہ ایک گاؤں کو توڑ کر دوسرے گاؤں کے ساتھ لگا دیا اس کا ایک حصہ۔ یہ آپ کے ادھر ہے نا پرابلم پنجیڑی میں، وہ مطلب کیسے ہوگا وہ؟ ہم نے ان سے بات کی، ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، میں اس فیصلے پہ سمجھ جاتا کیا کیا، آگے ایڈمنسٹریشن ہے کہ آنکھیں بند کر کے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن کے بعد وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب یہ ذمہ داریاں کسی نے نہیں لی۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا تعداد مقرر کرنا، بس احترام ان کا کام نہیں تھا، وہ ڈیٹ دیتے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے جو ڈیٹ دی بالکل ٹھیک ہے، ڈیٹ دیتے کہ اس ڈیٹ کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ ہماری حکومت نے بھی ان سے یہ کیا تھا یہ، لیکن عدالت میں چلا گیا کیس، اس حکومت نے بھی کیا، انکار کسی نے نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے نا پینا فلیکس لیڈر، مرکزی رہنما، ان کا پرابلم ہے سارا، درست کہا انہوں نے۔ میں نے کہا ادھر ایک ہے ادھر مظفر آباد میں، میں نے کہا اس کا دو اخبار میں ویسے بیان ایک دے دو، اس سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، پتہ چلے گا کتنے ووٹ ہیں تیرے۔ وہ ایک جگہ سکندر صاحب نے کہا، یہ سردار صاحب کو کہا اللہ مغفرت کرے، دونوں انہوں نے کہا یہ لڑے گا الیکشن، وہ کدھر سے لڑے گا الیکشن؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ووٹر لسٹ، حلقہ بندیاں، پھر یونین کونسل ہے، کسی جگہ انہوں نے کہا جی 10,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اب 41 یونین کونسل ہے جو 10,000 سے کم ہے، ایک 4,000 کی بھی ہے، ایک پتہ نہیں کتنے ہزار کی بھی ہے۔ تو یہ تقسیم جو ہے جناب والا، یہ دیکھ بھال کر کی جاتی ہے، یہ علاقے کو دیکھا جاتا ہے، ان کی معاشرت کو دیکھا جاتا ہے، جغرافیے کو دیکھا جاتا ہے، دفتر میں بیٹھ کر نہیں بنتی، کسی عدالتی حکم سے نہیں بنتی اس طرح، بسد احترام۔ اس لیے جو ہے اب یہی والی بات تھی، ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات ہماری سنی جائے، لیکن نہیں ہو سکی۔ اب اس سارے پرابلم سے بچنے کے لیے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کروا لیں یہ الیکشن، اگر بندے نہ مارے جائیں میرا نام بدلا دیں آپ، لڑائی مار کٹائی ہوگی۔ اب میرے پاس کچھ احباب آئے، انہیں کیس کیا عدالت میں، میں نے کہا کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو تھا ہمارا گاؤں توڑ کر ایک اور جگہ لگا دیا گیا، اب عوام اقلیت میں چلے گئے، دوسرے لوگ تو ہمارا کبھی آدمی بننے ہی نہیں دیں گے، ہم جہاں تھے وہاں ہم اپنا بنا لیتے تھے اس گاؤں میں، تو اب کیسے ہم اپنا نمائندہ مقرر کریں؟ آپ نے لوگوں کو آ کے نمائندے سے محروم کر دیا۔ ان ساری باتوں کو نظر رکھتے ہوئے جو محترم قائد ایوان نے کی، اپنے لیڈر آف اپوزیشن نے کی ہے، وزیر بلدیات نے بھی کی ہے، اور یہ حضرات بھی بات کریں گے اس کے بارے میں، بخدا آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی، ہم کہتے ہیں جان چھوٹے، میں آج آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ حکومت لکھے نیچے اس کے لے لیں ہم سے سارا، کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ میں کہتا ہوں ہم جب اسمبلی ممبر بنے 85 میں، تو بڑا ایک دفعہ ہم پر ہوا انعام اکرام، 2,80,000 روپیہ ایس ڈی پی سے ملا فی ایم ایل اے۔ 2,80,000 میں کیا ہوتا؟ تو ایک ہمارے ممبر ضلع کونسل تھے، میں کہا جی آپ کو اتنا، تو انہوں نے مجھے 12 لاکھ کا بھیج دیا بنا کر کے اس یونین کونسل میں۔ میں نے کہا جناب کوئی پیسہ 2,80,000 ہے تو 12 لاکھ کتوں دیوا میں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ دے دیں ان کو، لکھ دیں کہ یہ ان کے پیسے ہیں، اسمبلی ممبروں کو باہر نکالیں۔ ہمارا کام ہے لیجسلیشن کرنا، ہمارا کام ہے لوگوں کی اور معاملات پر نمائندگی کرنا، ہمارا کیا کام ہے؟
ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بلدیاتی مثلا میں چھوٹی سی بات ہے کہ چیئرمین یونین کونسل جو ہے مصالحتی عدالت کا سربراہ ہے، اس کو اختیار ہے 200 روپے تک کا جرمانہ، 200 روپے تک ککڑ بھی نہیں ملتا۔ اور اب میں یہی کہہ رہا تھا اس دن کہ بھائی اس کو ٹھیک کرے نا، جب اس کو مصالحتی عدالت کا سربراہ ہے وہ۔ اچھا ہوا کیا کہ یہ جو جنگلات کی جو امسالات تھی وہ نقصان کی، یہ اٹھا کر انہوں نے دے دی جناب ان کو، یہ چیئرمین کے حوالے کر دی۔ نہ اس کے پاس چپراسی ہے، نہ وہ کوئی اطلاع کر سکتا کسی کو، آؤ بھائی تمہاری مسئلہ ہے میرے پاس اور یہ اس کا جواب دو۔ وہ کوئی 4.5 لاکھ امسالات ہیں، وہ کوئی جنگلات والوں کے پاس کدھر پڑی ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ جائے ان کا کہ بھائی ان کو اختیار دینا ہے۔ اگر ان کو آپ نے مصالحتی عدالت بنائی ہے چیئرمین کی شکل میں یونین کونسل میں، تو اس کو میں نے پرسوں بھی وزیر بلدیات سے کہہ رہا تھا کہ دفاتر بنائے ان کے، دفاتر نہیں بیٹھے گا کدھر؟ اب اتنی یونین کونسلیں اور بن گئی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مؤثر بلدیاتی نظام، انتخاب نہیں ہے مؤثر، ووٹر لسٹ، حلقہ بندیاں اس کے جو ذمہ داری ہے، بلکہ اگر آپ اس کو پڑھیں نا جی وہ جو لوکل باڈیز آرڈیننس ہے، اس میں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ لوکل کونسل جس کو اصل تو اس کو سارے کو لوکل کونسل کہتے ہیں نظام کو، لیکن یہ جو یونین کونسل ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی ضلع کونسل کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب ضیاء الحق صاحب نے یہ اسمبلی کے مقابلے میں نظام لایا تھا، انہوں نے کہا کہ ڈی سی اس کا رائٹ ہینڈ ہے تو ایس پی اس کا لیفٹ ہینڈ ہے۔ میں نے خود، آپ نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا برطانیہ میں جا کر یہ نظام، خود گیا اس کو، وہاں پر جو ہوتا ہے نا وہ کنٹھے لگا کر آتے ہیں نا ادھر ہمارے بزرگ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اوپر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ رائٹ سائڈ پر بیٹھتا ہے ایگزیکٹو آفسر، لیفٹ سائڈ پر بیٹھا ان کا یہ پادری، وہ جو شروع میں کو انجیل سے پڑھتا ہے۔ نیچے تقسیم ہے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی۔ اصل چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیڈر، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، جیسے جناب بیٹھے ہوئے، وہاں کمیٹیاں بنی ہیں، یہ ٹریفک کی کمیٹی ہے، فلاں کی کمیٹی ہے، فلاں کی کمیٹی سے کابینہ ہوتی ہے، ایسے بنی ہوتی ہے۔ تو میں تھا یہ، اور میں آپ کو الفاً کہتا ہوں، میں ایک گیا اس کی جو ہے یہ نٹنگم کی جو کاؤنٹی ہے، جو ڈسٹرکٹ کاؤنٹی ہے ان کی، وہ 10 بجے بھی ممبر لگے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے، دوڑ رہے، کر رہے ہیں کام وہ اپنا۔ اگر اس کو بنانا ہے تو بڑا یہ مؤثر نظام ہے، اور یہ نمائندگی آخری حدود ہے، یہ اسمبلی کے بعد آیا ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے عوامی نمائندگی میں، ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا ادارہ ہے، لیکن یہ جو مقامی وقت ہوئی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے بارے میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں باغ اور حضرات سے بھی کچھ میں نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، ہمارے پاس آئی ہے کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، حکومت چاہتی ہے کہ مؤثر انتظام، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو رکھیں، 3 مہینے لگنے، 4 مہینے لگنے، اس لیے کہ دوبارہ جب حلقہ بندیاں کرتے ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو وہ کر کے، اور پھر یہ ہے کہ دوسرے عمل میں اس کی جو ہے نا یہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو مزید اجاگر کریں، اس کو بااختیار کریں، اس کو فنڈز دیں تاکہ، اور یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، یہ کسی وزیر یا ایم ایل اے کی مرہون محنت نہ ہو، ان کے پھر ان کی اپنی فنڈز کی جنریشن جو ہے وہ کیسے ہوگی، کیا ممکن ہے، کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں کر کے دے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، اس کے پیش نظر کیا، آپ کا شکریہ۔